قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی پہلی حدیث عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے یہ تحفہ عنایت کریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجیے، جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر رحمتیں بھیجی، بے شک آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر برکت نازل فرمائیے، جیسا کہ آپ نے برکت کی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بہت بزرگی والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی دوسری حدیث ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ اے اللہ، رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم علیہ السلام پر، وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، اور برکت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیویوں پر اور آپ کی ازواج پر، کما بارکت علی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بہت بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 3369، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 979۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی چوتھی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام تو معلوم ہے، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کیجئے، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل کی، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکت نازل کیجئے، کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6358 اور سنن نسائی حدیث رقم 1294۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی پانچویں حدیث ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے، چنانچہ سعد بن بشیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے خواہش کی کہ وہ رسول اللہ سے سوال نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے، کما صلیت علی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے، کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، جیسے آپ نے تمام جہانوں میں آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی، بے شک آپ تعریف کیے ہوئے بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 405 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 980۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جانے والے الفاظ کی 7ویں حدیث، زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو اور کوشش سے دعا کرو اور یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر رحمت نازل فرمائیے۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث رقم 1293۔ تشہد میں درود کے بعد دعا کرنے کا بیان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں تشہد کے کلمات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ یعنی نمازی اپنی زیادہ پسندیدہ دعا کا انتخاب کرے اور دعا کرے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 835 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 968۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ یعنی نمازی سوال کرنے میں سے جو دعا چاہے منتخب کرے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 402۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی 6ٹھی حدیث، ابو مسعود عقبہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ ہم رسول اللہ کے پاس تھے، اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام بھیجنا تو ہم جانتے ہیں، لیکن جب ہم نماز ادا کریں تو آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے پسند کیا کہ وہ شخص رسول اللہ سے سوال ہی نہ کرتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو یہ کلمات کہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، اے اللہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل کیجیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، وبارک علی محمد النبی الامی، اور امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر برکت نازل کیجیے، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، یقیناً آپ تعریف کیے ہوئے بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 981 اور صحیح ابن حبان حدیث رقم 1959۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ کی 3ری حدیث، کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر سلام بھیجنا تو معلوم ہے، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائیے، جیسے کہ آپ نے آل ابراہیم پر رحمت نازل کی۔
بلا شبہ آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرمائیے جیسے آپ نے آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ آپ تعریف کیے ہوئے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4797 اور 6357، نیز سنن نبی داؤد حدیث رقم 976۔ تشہد میں درود کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کے یہودی کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہا، بلا شبہ مردے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کی تکذیب کی، یعنی ان کے اس قول میں انہیں جھوٹا کہا، اور میں ان کی تصدیق سے ناخوش تھی۔ وہ دونوں بوڑھی یہودی عورتیں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے رسول اللہ سے عرض کی، اللہ کے رسول، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور وہ گمان کرتی تھیں کہ مردے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا ہے، بلا شبہ مردے عذاب دیے جاتے ہیں جسے سارے چوپائے سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 586۔ تشہد میں درود کے بعد فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 7129۔ تشہد میں درود کے بعد فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تشہد میں درود کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کے یہودی کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہا، بلا شبہ مردے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کی تکذیب کی، یعنی ان کے اس قول میں انہیں جھوٹا کہا، اور میں ان کی تصدیق سے ناخوش تھی۔ وہ دونوں بوڑھی یہودی عورتیں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے رسول اللہ سے عرض کی، اللہ کے رسول، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور وہ گمان کرتی تھیں کہ مردے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا ہے، بلا شبہ مردے عذاب دیے جاتے ہیں جسے سارے چوپائے سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 586۔ تشہد میں درود کے بعد فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 7129۔